مارشل عاصم منیر کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے بعد نہ صرف مودی سرکار بلکہ انڈین میڈیا بھی ہوا سے باختہ ہو چکی ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات کو بڑی اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس پاکستان کو چند ایک بڑے چیلنجز درپیش تھے۔ وہ مودی کی جفیاں اور پپیاں جو ہیں وہ ان کو یاد تھیں کہ یہ جعفر ٹرین ایکسپریس کا حادثہ ہوا، اس میں بھی انڈین تھے سارے کے سارے، کہ پاکستان از دا ریلائبل پارٹنر اگینسٹ ٹیررزم۔ پاکستان پہ الزام لگا دیا گیا کہ ان ٹیررسٹ کے پیچھے پاکستان ہے۔ ہم نے ان کے آؤٹ آف دوز 80 to 100 جو ایئرکرافٹ تھے ان میں سے 15 سے 20 ہم نے لاک کر لیے، ان 6 کو ہم نے پنش کیا۔ ہم نے جو 10 اور جہاز ان کے لاک کیے ہوئے تھے ہم نے ان کو ڈسٹرائے نہیں کیا، بلکہ ہم نے ان کو چھوڑ دیا وارن کر کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے بعد نہ صرف مودی سرکار بلکہ انڈین میڈیا بھی ہوا سے باختہ ہو چکی ہیں، اور وہ مختلف اکاؤنٹس سے نہ صرف الیکٹرانک میڈیا پہ بلکہ جو را کے جعلی اکاؤنٹ سے سوشل میڈیا پہ اس سے وقتاً فوقتاً جعلی فیک خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہیں، اور اس طرح کا ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جس طرح نام نہاد آپریشن سندور میں ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اسی طرح اب سوشل میڈیا کے ذریعے جعلی پروپیگنڈا، فیک نیوز، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہیں۔ اس دورے سے پاکستان نے کیا حاصل کیا؟ آج کل کا جو نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا ہے اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات کو بڑی اہمیت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس ملاقات میں کیا ہوا ہے، اندرونی اس کی کیا کہانی ہے، اور اس کا پاکستان پر مستقبل میں کیا اثرات پڑ سکتے ہیں؟ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں دفاعی تجزیہ نگار ہیں ڈاکٹر قادر بخش بلوچ صاحب۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کا۔ سر، نیشنل انٹرنیشنل میڈیا میں جو فیلڈ مارشل کی ملاقات ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اس کو ہر ٹی وی چینل اپنے زاویے سے کور کر رہا ہے۔ اس ملاقات میں جو ایران اسرائیل کی جنگ کے بارے میں بات ہوئی یا نہیں ہوئی، اس ملاقات میں جو پاک انڈیا حالیہ جنگ تھی اس میں سیز فائر، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ریکویسٹ پہ پاکستان نے سیز فائر کی، اس حوالے سے کوئی بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس صورتحال کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس ملاقات کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ عرفان۔ انفیکٹ اس ملاقات کا تجزیہ کرنے سے پہلے، کیونکہ اس ملاقات کی کوئی پریس ریلیز تو آئی نہیں ہے دونوں طرف سے، کوئی بھی آفیشیل پریس ریلیز نہ وائٹ ہاؤس نے دیا ہے نہ مشترکہ اعلامیہ آیا ہے۔ ہم اس کو انفولڈ کر سکتے ہیں، اپنے لاجیکل کنکلوژن طرف لے جا سکتے ہیں اگر پراپر تھریڈ بیئر ڈیٹیل میں اس کو انالائز کریں کہ کیا ہو سکتا ہے، کیا ہوا ہوگا، دونوں پرسنالٹیز کو دیکھتے ہوئے، انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے۔ اور اس کو تجزیے سے پہلے بیسیکلی ہمیں اس بیک گراؤنڈ کو دیکھنے کی ضرورت ہے جس بیک گراؤنڈ میں یہ ملاقات ہوئی ہے۔ بیسیکلی آپ یہ دیکھیں 2024 میں جب یہ نئی گورنمنٹ آئی، ہم جنرل عاصم منیر کے چیف آف آرمی اسٹاف بننا، اس کے بعد کے انوائرمنٹ پہ ہم فی الحال ڈیبیٹ نہیں کرتے، تو پاکستان کو چند ایک بڑے چیلنجز درپیش تھے۔ پاکستان کا سیکورٹی چیلنج تو ہمیشہ ہی رہا ہے انڈیا کے حوالے سے، کہیں ڈائریکٹ ہوتا ہے، کہیں اس کی پراکسی جو ہے وہ فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج جو ہے ان کی صورت بلوچستان اور کے پی میں ہمارے لیے درد سر ہیں۔ تو یہ تو تھا ہی تھا چیلنج۔ اس کے ساتھ پاکستان جو چیلنج فیس کرتا وہ تھا اکنامک ڈیفالٹ کا، اور ساتھ ہی سوشل پولرائزیشن کا۔ پاکستان سوسائٹی ڈیوائیڈ ہوئی ہوئی تھی، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا۔ یہ 3-4 ایشو ایسے تھے جن کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، اس میں لنک ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی اکنامک ٹھیک ہے تو آپ کی باقی سوسائٹی بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، سوشل پولرائزیشن کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو بھی، انسٹیبلٹی کو بھی اسٹیبلٹی میں کنورٹ کر ستے ہیں۔ اور اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے تو اکنامک ریوائول مشکل ہو جاتا ہے، تو انٹر لنکڈ ہے یہ۔ تو یہ جو پولیٹیکل نئی گورنمنٹ آئی، اور آرمی چیف ڈیفینیٹلی اس کی ایک ایکسٹینشن ہے اس گورنمنٹ کا ایک، تو انہوں نے پوری ایفرٹ کی کہ کسی طریقے سے ہم سوشل پولرائزیشن جو ہے اس کو بھی کنٹرول کر پائیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو اسٹیبلٹی کی طرف لے جا سکیں، اور اکنامک ریوائول کی طرف ہی چل پڑیں۔ اور ڈیفینیٹلی وہ سیکورٹی کنسرن جو تھے پراکسی کے، وہ تو اپنے کنٹرول میں ایز یوزول وہ لڑ رہے تھے اس پہ۔
اور اگر ہم دیکھیں پچھلے 9 مہینے کی ایفرٹ، پہلے 9-10 مہینے کی 2024 کی فنانشیل ایئر کی ایفرٹ ہے، اس میں دیکھیں تو آپ کو اکنامکل ریوائول نظر آتا ہے. آپ کا سٹاک ایکسچینج ہائی ٹائم دنیا کی ٹاپ ایکسچینجز میں آ گیا، اتنا ہائی گیا ہے وہ. آپ کا جو کرنسی ایکسچینج ریٹ ہے وہ پورے سال سے اسٹیٹک ہے، آلموسٹ کنسسٹنٹلی اسٹیبل ہے. اس کے علاوہ آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ تھا وہ آفٹر ڈیکیڈز وہ پازیٹیو پہ آیا ہے ابھی. اسی لیے آپ دیکھیں تو آپ کے بہت سارے جو انٹرنیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ آپ کو آپ کی اکانومی کو بہتر گریڈ کر رہی ہیں. اب یہ اکانومی کی بہتر ہونا اسٹیبلٹی اور سوشل پروویژن سب کی طرف سے کنٹریبیوٹ کرتا ہے. انڈیا کا جو تھا نیریٹو وہ یہ تھا پاکستان ڈیفالٹ کی طرف چل رہا ہے، اور یہ نیریٹو صرف پاکستان انڈیا کے اندر نہیں تھا، پاکستان میں بھی اس سے ہمدردی رکھنے والے یا موجودہ حکومت کے مخالفین اس نیریٹو کو بائی کر رہے تھے، اور انٹرنیشنل ڈومین میں بھی کیا جا رہا تھا. انڈین نیریٹو ایک اور جو ساتھ چل رہا تھا جو بڑے عرصے سے چلا آ رہا ہے، اسپیشلی 2016 سے مودی گورنمنٹ سے، وہ یہ کہ پاکستان ایک ایسی اسٹیٹ ہے جو ٹیررزم کو اپنی فارن پالیسی کے ایکسٹینشن کے طور پر دیکھتی ہے، یعنی کہ دے یوز ٹیررزم ایز اے ٹول آف دیئر فارن پالیسی، جو کہ دنیا میں کہیں قابل قبول نہیں ہے. اور 2016 کا آپ دیکھیں راجوڑی انسیڈنٹ، انہوں نے دنیا میں یہی نیریٹو بیچا، پلوامہ میں یہی نیریٹو بیچا. رزلٹ یہ ہوا کہ دنیا میں پاکستان ایسولیٹ ہو گیا، ڈپلومیٹکلی وہ بیچنے میں کامیاب ہو گیا. اور ابھی پھر اور وہ ایسولیشن ہماری اکنامک پہ بھی اثر انداز ہوئی اور ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی پہ بھی اثر انداز ہوئی. اب وہی ہوا جب انڈیا نے دیکھا کہ ابھی پھر یہ ہو رہا ہے تو اس نے اکنامک ریوائول ہو رہی ہے، اس نے وہی ٹیررزم والا جو نیریٹو ہے اس نے اس کو پھر بیچنا شروع کیا. اور اس کو امید کیوں لگی؟ اس لیے کہ جو 2024 کے الیکشن ہوئے امریکہ کے اندر، ٹرمپ اس میں ایسا اسٹرانگ کینڈیڈیٹ آ رہا تھا جو انڈیا کے بڑے کلوز تھا ان کے مطابق، انڈیا کے مطابق، کیونکہ وہ مودی کی جفیاں اور پپیاں جو ہیں وہ ان کو یاد تھیں. اس کا جو اسٹیٹمنٹ تھی کہ مودی از مائی فرینڈ وہ یاد تھا. اور اسپیشلی آپ کو یاد ہوگا تو ٹرمپ کے جو آخری ٹینیور تھا نا، لاسٹ ٹینیور، اس کے آخر میں اس نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی پاکستان کے خلاف. اس نے کہا کہ پاکستان از ڈیسیونگ اس، پاکستان کو ہم نے 30 بلین ایڈ دی ہے، پاکستان از ناٹ ڈیلیورنگ، پاکستان از جسٹ گیونگ اس لائز اینڈ ڈیسیٹس. یہ ایسی ظالم سخت قسم کی اسٹیٹمنٹ تھی. اور یہ جو اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ایسا پریزیڈنٹ ہو تو وہ انڈیا کو بڑا سوٹ کرتا تھا، وہ دعائیں مانگ رہے تھے. اور اس کے بعد اگر دیکھیں تو اس کے بعد ٹرمپ کے بعد جو بائیڈن ہے، بائیڈن نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ دا موسٹ ڈینجرس کنٹری ان دا ورلڈ از پاکستان. اب یہ ساتھ دیکھیں پاکستان کہاں کھڑا تھا. اس دعاؤں کے ساتھ مودی اور اس کے جو میڈیا ہے یا اس کے فرینڈز ہیں انہوں نے ٹرمپ کے لیے دعائیں مانگی اور ٹرمپ کے لیے ایفرٹ کی. جب ٹرمپ آیا انہوں نے کہا ہم تو ابھی پاکستان کو ایسولیٹ مزید کر پائیں گے اور ہم اپنے جو ہمارا نیریٹو ہے اس کو صحیح معنوں میں پاکستان کو اس سے جو ہے وہ ٹرم کر دیں گے اس حساب سے. لیکن اللہ کی طرف سے دیکھو، پاکستان اللہ کی اپنی کرنی ہے، پاکستان کی لیڈرشپ اپنی ایفرٹ کر رہی تھی، وہ متاثر نہیں ہوئے اس دوران. اور انہوں نے اپنی جو اینٹی ٹیررزم ایفرٹ تھیں جو عرصہ دراز سے پچھلے 20 سال چل رہے تھے وداؤٹ ٹیکنگ کیئر آف کہ یہ کس کا ٹیررسٹ ہے کس کا ہے نہیں ہے، وہ اپنے ایفرٹ کیے جا رہے تھے. وہ جو بے گیٹ کابل والی بمبنگ تھی اس کا جو ٹیررسٹ تھا، جو ماسٹر مائنڈ تھا، حالانکہ وہ ہمارے خلاف تو نہیں تھا، وہ تو امریکہ کے خلاف تھا. ISIS کا اس کو پاکستان نے پکڑا، اور پکڑا صرف نہیں ہے اس کو امریکہ کے حوالے کیا. تو دیٹ واز سم تھنگ کہ پاکستان ایک ایسی رسپانسبل اسٹیٹ ہے جو ٹیررزم کو کسی بھی مینیفیسٹیشن میں اون نہیں کر سکتی. آپ دیکھیں اس کا رزلٹ کیا ہوا. یہ ڈیفینیٹلی اٹ کریڈٹ گوز ٹو دی ویژن آف دا لیڈرشپ، ہماری جو لیڈرشپ ہے، اور ملٹری لیڈرشپ پولیٹیکل لیڈرشپ دونوں ہیں. اور اس میں جو فرسٹ اناگورل ایڈریس ہے ٹرمپ کا، آپ کو یاد ہوگا 4 مارچ کو اس نے کیا تھا کانگریس کے جوائنٹ سیشن میں. ہی پریز پاکستان اے کنٹری دیٹ از اگینسٹ ٹیررزم. ایگزیکٹلی سر، اسی پہ آتا ہوں میں. اسی سے متعلق ایک دوسرا میرا سوال ہے، لیکن چونکہ آپ کے جواب سے میرے ذہن میں ایک اور سوال آیا ہے
کل ہی ایک لیٹر سامنے آیا ہے اور وہ لیٹر کینیڈا کے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ڈیوڈ ایبی نے جسٹن ٹروڈو کو لکھا ہے، اور اس نے لکھا ہے کہ جو انڈین ہیں، ہندوستان ہیں، وہاں پر ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، وہ کینیڈا میں جو سکھ کمیونٹی ہیں ان سے بتا وصولی کرتے ہیں، وہاں پر ان کے قتل میں ملوث ہیں، وہ پھر یہ پیسہ لے کے دہشت گردی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا 2 تنظیموں کا سپورٹ کر رہے ہیں براہ راست۔ تو اب مودی سرکار کی یا جو انڈین را کی جو دہشت گردانہ سرگرمیاں ہیں، وہ تو کینیڈا کے ایک وزیر اعلیٰ نے اپنے لیٹر میں صاف ظاہر ہے ادھر لکھا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے. ہم تو عرصہ دراز سے یہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا جو ہے وہ انٹرنیشنلی ٹیررسٹ کنٹری ہے. اس سے پہلے کینیڈا میں اس نے اپنے اپوزیشن کے جو سکھ رہنما تھے ان کو مروایا، جی، امریکہ کے اندر مروانے کی کوششیں کی. اسی طریقے سے جو آپ جس کا حوالہ دے رہے ہیں اس میں آپ کے سامنے ہے، یہ بھی اس کی جو انٹرنیشنل ٹیررزم کی ایکٹیویٹی ہے ان کو جنریٹ کر رہا ہے. اس خط کے ساتھ انٹرسٹنگلی کولمبیا نے بھی خط لکھا ہے کینیڈا کو. جی، کولمبین پرائم منسٹر نے بھی کلیم کیا ہے کہ یہاں پر ایفرٹ ہو رہی ہیں ساؤتھ افریقہ میں بیٹھ کر ہمارے اس میں ٹیررزم کو خرید و فروخت کی جا رہی ہے. میں اسی پہ آ رہا ہوں. یہ پاکستان تو ہمیشہ چیختا رہا ہے، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کا نیریٹو گراؤنڈ نہیں پکڑ رہا تھا. پہلے پاکستان نے تو کہا کہ سارا جو بلوچستان کے اندر جو بی ایل اے ہے، جو بی ایل ایف ہے، جو بی این اے ہے، یہ ساری کی ساری ان کو انڈیا جو ہے سپورٹ کر رہا ہے، فنڈنگ ہو رہی ہے. لیکن وہ ان کو بین تو کر دے ٹیررسٹ. بی ایل اے جو ہے وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن برطانیہ نے مان لی، امریکہ نے مان لی، لیکن وہ ہمارا بیانیہ نہیں چل رہا تھا. ابھی دیکھو ہم نے یہ کہا کہ یہ جعفر ٹرین ایکسپریس کا حادثہ ہوا، اس پہ بھی انڈین تھے سارے کے سارے، کیونکہ ہماری ٹی وی پہ ہمارے پاس خبر بعد میں آئی، ان کے ٹی وی پہ پہلے چل رہی تھی. تو میں اسی پہ آ رہا ہوں. لیکن جو میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ انسان کیا پلان کرتا ہے، اللہ کیا کرتا ہے. ڈیفینیٹلی ہماری لیڈرشپ جو تھی پولیٹیکل ملٹری، دے آر ورکنگ ہارڈ، اور وہ صحیح تھے، صحیح راستے پہ تھے، وہ صحیح راستہ نظر آ گیا. اب دیکھیں میں نے کہا نا 4 جون کو ٹرمپ نے کیا تعریف کی. آپ یہ دیکھیں 10 جون کو جو امریکن سینٹرل کمانڈ کا جنرل کوریلا ہے اس نے کیا کہا ہے. اس نے سینٹ اس میں کانگریس کی ڈیفینس کمیٹی کے سامنے اپنی ٹیسٹیمنی دی ہے، اور اس کی ٹیسٹیمنی میں ہاف آف دا ٹائم ہی ہیز پریزڈ پاکستان. اس نے پاکستان کی ٹیررزم کے سیکریفائسز، اس کا کنٹینیوس ایکٹیو آپریشن، ان سب کا ذکر کیا. اور اس نے اپنے سنڈیکیٹس کو کہا، اپنا کمیٹی کو کہا کہ پاکستان از دا ریلائبل پارٹنر اگینسٹ ٹیررزم. اب یہ ہمیں ٹیررسٹ کہہ رہے ہیں، لیکن دنیا ہمیں ٹیررسٹ کے خلاف ایک ایکٹیو پارٹنر مان رہی ہے. آپ اس چیز کو دیکھتے جائیں کہ یہ جو سینیریو تھا، یہ جو وہ تھا، اس کو چونکہ دنیا میں اب وہ ویٹ لوز کر رہا تھا، تو امریکہ نے انڈیا نے کوشش کی کہ ایک دفعہ پھر پاکستان کے سامنے یہ ٹیررسٹ کا جو لیبل ہے اس کو دوبارہ ریوائیو کر کے نئے وگر کے ساتھ نئے امپیٹس لایا جائے. 22 اپریل کو جب ڈی جی وینس جو امریکن وائس پریزیڈنٹ وہ بھی امریکہ میں تھا، انڈیا میں تھا، اور 22 اپریل کو مودی جو ہے اس وقت سعودی عرب میں وزٹ پہ گیا ہوتا، آفیشیل وزٹ پہ. بیچ میں پہلگام میں ایک فالس فلیگ آپریشن پلان ہوا جس میں 22 ٹورسٹ مارے گئے، اور اس کو فوراً ود ان آور پاکستان پہ الزام لگا دیا گیا کہ ان ٹیررسٹ کے پیچھے پاکستان ہے، وداؤٹ اینی تھنگ. الزام بھی خود لگایا، فیصلہ بھی خود کر لیا. اور اس کو سیریس امپیٹس دینے کے لیے مودی نے سعودی عرب کا دورہ ختم کیا اور واپس پہنچ گیا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دنیا نے ہمیں بجائے اس کے کہ وہ سنتے، بہت ساروں نے کہا کہ ہمیں کوآپریٹ کرنا چاہیے انڈیا کے ساتھ ٹورڈ کاؤنٹرنگ دی ٹیررسٹ. ہماری نیشنل سیکورٹی کونسل نے جو وائز ایکشن لیا وہ یہ تھا کہ امیڈیٹلی آفٹر میٹنگ دے اناؤنس کنڈمنیشن of that terrorist that Pahalgam attack. Number 2, they invited and they offered کہ جی انڈیا ہی اپنی مرضی کے ممالک کی انویسٹیگیشن ٹیم بنائے اور اس کو انویسٹیگیٹ کرے. ہم فل کوآپریٹ کریں گے انویسٹیگیشن میں، اور whosoever is culprit he should be taken to the task. Now this was the another narrative جس کو کاؤنٹر ہم نے ان کی نیریٹو سے کیا. اب اس کو دنیا نے بائی کرنا شروع کر دیا. وہ جو چاہتے تھے دنیا میں ہمیں ٹیررسٹ کرانے کا، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ فرسٹ ٹائم ہوا. اس میں ہماری ڈیفینیٹلی آئی مسٹ اپریشیٹ آور فارن پالیسی، جتنے بھی ٹینٹیکل ہیں، ہماری گورنمنٹ ہے، انسٹیٹیوشنز ہیں، ایون پرسنل
جو انفلوئنسز تھے ملٹری لیڈر کے, پولیٹیکل لیڈر, انہوں نے یوز کیا اور دنیا کو کنونس کیا کہ جی ہم بڑے فیئر ہیں اس معاملے میں, اور دنیا ساتھ کھڑی ہوئی. اب پھر کیا ہوا, اس چیز کو مزید اگریسولی پرسو کرنے کے لیے انڈیا نے اٹیک کی دھمکیاں دینی شروع کر دیں. اب اس سینیریو کو سمجھنے, اس بیک گراؤنڈ میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, میٹنگ سے پہلے بیک گراؤنڈ کیا ہے. اس ٹائم ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے؟ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے, جب ان کو دنیا نے کہا کہ یہ جنگ کی طرف جا رہے ہیں انڈیا اور پاکستان, تو ٹرمپ نے اسٹیٹمنٹ دی کہ یہ تو 1000 سال سے لڑتے آ رہے ہیں, لیٹ دم ڈیسائیڈ ونس. سو ہی پیڈ نو ہیڈ ٹو اٹ, مطلب ہی وانٹڈ کہ لیٹ اٹ بی دی, بیکاز دنیا سب کو پتا تھا کہ انڈیا بہت طاقتور ہے, پاکستان کے مقابلے میں 3-4 ٹائم زیادہ طاقتور ہے. پاکستان اس وقت اکنامک کولیپس میں ہے, پاکستان پولیٹیکل ڈس یونٹی میں ہے, پاکستان ول ناٹ بی ایبل ٹو وithstand انڈین. تو دے وانٹڈ. اس کے بعد جب 2 دن پہلے 4 یا 5 تاریخ کو بائی کی مار ہوئی ہے, اس وقت امریکن فارن سیکرٹری جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں امن کرنے کی, لیکن وہ نہیں مانتے, اس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, اگر نہیں مانتے لیٹ دم فائٹ. مطلب دس از دی ایٹیٹیوڈ اور اپروچ آف دی انٹرنیشنل لیڈر ٹوورڈ دس سینیریو. لیکن جب 6-7 کو انڈیا نے ٹرائی کی اگریشن کی, اب یہاں پر جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, فیلڈ مارشل عاصم منیر کی لیڈرشپ کیسے امرج ہوئی ہے, وائی دے ہیو ٹیکن سو مچ ریسپیکٹ ان انٹرنیشنل فورم. وہ جو 6-7 مئی کی رات ہے, اس رات میں جب انڈین 100 کے قریب ایئر کرافٹ ایئر میں آئے ہمیں ٹارگٹ کرنے کے لیے, تو ہمارے ریسپانس یونٹ تھی وہ بھی ایئر ہوا میں آئی, ہمارے ایئر گارڈ. ہم نے ان کے آؤٹ آف دوز 80 to 100 جو ایئر کرافٹ تھے, ان میں سے 15 سے 20 ہم نے لاک کر لیے جی. لیکن پھر بھی ہم نے فائر نہیں کیا, ہم نے اپنا انٹرنیشنل بارڈر کراس نہیں کیا, وی ویٹڈ. جب ان کے 6 ایئر کرافٹ نے ہمارے انٹرنیشنل بارڈر کی طرف بمبنگ کی, حالانکہ اس میں بمبنگ میزائل انہوں نے ہمارے کشمیر پہ بھی مارے, لیکن جب انٹرنیشنل بارڈر کو کراس کیا تو ان 6 کو ہم نے پنش کیا, ان 6 کو ہم نے ڈسٹروائے کر دیا. ہم نے کہا دس از اے ریسپانس اگر یو کراس آور انٹرنیشنل بارڈر. لیکن یہاں ہم نے ایک پیسفل کنٹری, ایسی کنٹری جو وار کو ایکسلریٹ نہیں کرنا چاہتی, اس کا ثبوت دیا. وہ اس طریقے سے ہم نے جو 10 اور جہاز ان کے لاک کیے ہوئے تھے, ہم نے ان کو ڈسٹرائے نہیں کیا, بلکہ ہم نے ان کو چھوڑ دیا وارن کر کے, that we want to give another chance to peace.